اس پہ تو بہت لوگ بات کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ جی وعلیکم السلام. میں سروت مسز کاشف بات کر رہی ہوں بفر زون سے. جی بتائیے. میں نے اپنی بچی کا فارم فل کیا, یہ جو داخلوں کا ہوا تھا, اس میں ہم نے جو کالجز کے نام لکھے, شیخ زید لکھا ہم لوگوں نے نام, ہمارا وہاں نام تو آ گیا, لیکن ہم نے کمپیوٹر سائنس فل کیا تھا, لیکن وہاں ان کو کامرس میں ڈال دیا گیا ہے, اور جو انہوں نے پرسنٹیج دی تھی میری بیٹی کی پرسنٹیج اس سے میچ کر رہی تھی, لیکن انہوں نے وہاں پہ اپنا جو تھا جو ان کی سیٹس تھیں اس کو فل کر کے کامرس میں ڈال دیا, اور اب یہ چینج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اور اب کامرس, میری بچی آلریڈی اس وقت انیس حسین میں کوچنگ کی کلاسز اسٹارٹ کر چکی ہے کمپیوٹر سائنس کی, میں وہاں فیس بھر چکی ہوں پورے سال کی. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں. جس کالج میں بھی جاتی ہوں انہوں نے ان ایڈمیشن کے بعد ان کی پرسنٹیج ہائی کر دی ہیں, اب میں کہاں جا کے ان کو ایڈمیشن کرواؤں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ دیکھتے رہیے, مرزا صاحب آپ کو اس کا سولوشن کچھ گائیڈ کرتے ہیں, آپ سنیے ان کی بات. فوری طور پر اپلیکیشن دیجیے کہ, اور وہ پرائرٹی لسٹ جو آپ نے ڈالی ہے اس کا اسکرین شاٹ بھی رکھ لیجئے, اور اس کے بیسس کے اوپر آپ اپلیکیشن دیجئے, اور یہ اس کو چینج کرانے کی کوشش کیجئے, اور ہمارے ساتھ پیج سے جڑے رہیے. اس سلسلے میں ہم کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ لوگوں نے جو مانگا وہ دیا ہی نہیں. تو یہ تو اس پہ تو آپ کو ہنگامی بنیادوں پہ پھر کوششیں کرنی پڑیں گی, کیونکہ ٹائم کا ڈیٹس نکلی جا رہی ہے, پھر دوسری جگہ بھی نہیں لے سکتے. اب جیسے یہ کوچنگ کی فیس دے دی 1 سال کی پوری, اور یہ کوچنگ والے 1 سال کی پوری فیس ایڈوانس جی ایڈوانس لیتے ہیں. ابھی ایک پریکٹیکل اسکولنگ سسٹم کے جو صاحب ہیں ان سے میں نے ایک بچے کا کہا کہ بھئی یہ بچہ جو ہے اس سے کوارٹرلی فیس لے لیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری پالیسی نہیں ہے, ہم پورا سال کی, یعنی پابندی ہے. کون سا قانون اس کی اجازت دیتا ہے انہیں؟ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. یہ کوچنگ سینٹر والے جو ہیں, یہ بچہ جاتا ہے پورے سال کی فیس لیتے ہیں, اب کوئی ٹرانسفر ہو جائے, کوئی اور مسئلہ ہو جائے, لیکن ان کو پیسے ایڈوانس میں چاہیے, اس کے بغیر وہ کوچنگ میں بیٹھنے نہیں دیتے. اس پہ بھی آپ ہی کو کیمپین کرنی ہوگی. یہ کیمپین ہم نے کی ہے. ٹیوشن سینٹر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے کہیں بھی, کوئی ہمارے پاس ڈومین ہی نہیں ہے رجسٹریشن. پھر بند کرائیں ان کو, ڈی سی وی سی کو بولیں درخواست ان کو بند کرائیں. کوئی انلیگل چل رہے ہیں سارے, کوئی قانونی شیلٹر نہیں ہے ان کو. تو اب یہ ایڈمیشن والے ایشو کو کیسے آپ ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں ایڈمیشن والے ایشو کا حل یہ ہے کہ وزیر تعلیم صاحب اس کو آپ ریویو کریں, اور اس میں جو ایڈمیشنز میں ہوا ہے اس کی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی جائے جس میں پیرنٹس کے نمائندے بھی شامل ہوں, اور اس میں ہم اس کو بیٹھ کر کریں کہ ہم اب اس مسئلے کو حل کیسے کریں. اچھا ایک تو کالرز کو بتا دیں, کالرز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیج پہ کس نام سے ہے اور اس کو کیسے فالو ہمارا کریں. پیج ہے اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان. ٹھیک ہے, ایک گروپ ہے جس میں 3000 ممبر ہیں, ایک پیج ہے جس میں تقریباً 69,000 لائکس ہیں. جو 69,000 لائکس والا جو ہے اس پیج کو آپ لائک کر لیں, وہاں پر آپ کو ڈیلی اپڈیٹ ملتی رہے گی ایڈمیشنز کے بارے میں. اور اب اسٹریٹجی کیا ہوگی, جو کہ پیرنٹس اب سن رہے ہیں, آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہم 16 اگست کا انتظار کریں گے, فرسٹ ورکنگ ڈے 17 اگست کا انتظار کریں گے. 18 سے ہم آ جائیں گے روڈوں, اگر یہ مسئلہ ایڈریس نہیں 18 سے آ جائیں گے, اور ہم روزانہ مظاہرہ کریں گے. تو آپ ڈائریکٹلی کوئی محکمہ تعلیم سے انٹریکشن آپ کریں, ان سے رابطہ. جی میں نے بات کی ہے, میں آج بھی بات کروں گا, میں کل بھی بات کروں گا. میں نے وزیر تعلیم صاحب کو بھی میسج کیا ہے کہ بھائی اس مسئلے کو حل کریں. دیکھیں جب اسی پروگرام میں اسی سیٹ پہ بیٹھ کر ہم نے فرسٹ ایئر کے بچوں کا مسئلہ اٹھایا تھا, ہم نے اسی سیٹ پہ بیٹھ کر 9ویں کلاس کے بچوں کا مسئلہ, اور ابھی ہم یہ, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو کراچی کے الیکٹڈ نمائندے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی یہ کراچی کے بچوں کا مسئلہ ہے, اس کو آپ اپنے کریں, اسمبلی میں آواز اٹھائیں. جو الیکٹڈ ممبرز ہیں, جو یو سی چیئرمینز ہیں, جو مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں, آپ کراچی کے میئر ہیں, یہ کراچی کے بچوں کے ساتھ ایجوکیشن میں جو ظلم ہو رہا ہے, بلکہ اب تو ظلم نہیں کہیں گے, مظالم کہیں گے کہ مظالم ہو رہے ہیں, یہ نہ کریں کراچی کے بچوں کے ساتھ. آپ بھلے مجھے 2 دفعہ اور حیدرآباد لے جائیے, لیکن یہ جو ہے مسئلے کو حل کریں, اس کو حل کرنا پڑے گا آپ کو, اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور کوئی آخری کامنٹ کہنا چاہیے؟ بس ٹائم ختم ہو گیا. میں دوسری بات یہ ہے کہ جو کاپیاں کتابیں یونیفارم بک رہے ہیں, آپ جا کر دیکھیے کہ رش اتنا ہے کہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے. آصف بک ڈپو, غنی سانس, ماریاز, یہ جو انلیگل ایڈ کر رہے ہیں, تو میں پولیس سے خاص طور پر جو ایس ایس پیز ہیں ان سے کہوں گا کہ یہ سرکولر ہے گورنمنٹ کا کہ آپ کاپیاں کتابیں جو ہے وہ نہیں بیچ سکتے ہیں. آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, ان دکانوں کے خلاف کارروائی کریں جو فرنٹ مین بن کر
स्कूलों के बिहाफ पर कापियां किताबें यूनिफॉर्म बेच रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नदीम मिर्ज़ा साहब। और पता नहीं कब तक कराची के बच्चों को तख्ता मश्क बनाया जाता रहेगा। अल्लाह करे कि अरबाब इख्तियार जो हैं वो इसका नोटिस लें, इसका इदराक करें, ताकि बच्चे एक बार फिर सड़कों पर ना आएँ और उनका मसला हल हो जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाह रिंद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।